خدمت دین میں صحابہ کرام کا کردار، یعنی صحابہ کرام نے دین کے لیے کون کون سے خدمات انجام دیے، تو اس سلسلے میں آئیے اختصار کے ساتھ بتلاتے ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کون ہیں؟ لمبی چوڑی تعریف و توصیف نہیں، عام فہم انداز میں آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے کندھے ملا کر کے ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیلا، دین اور دین اسلام کے خاطر ہر قسم کی قربانیاں دی، اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کے خاطر جی جان لگا دیے، مال سے بھی قربانی دی، جان سے بھی قربانی دی، جب ضرورت پڑی تو اپنے بال بچوں کو بھی چھوڑ دیا۔ ایسے لوگوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی وحی کردہ چیز قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اسی کا نام دین ہے۔ صحابہ کرام نے اس دین کی خدمت کی۔ کس طریقے سے خدمت کی؟ خدمت کس کو کہتے ہیں وہ بھی اختصار کے ساتھ مثال دے کر بتلاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کیجیے، تو ماں باپ کی خدمت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف آپ ان کا پاؤں دبائیں گے، ان کا سر دبائیں گے، کیا اسی کا نام خدمت ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ آپ کو جو کام کرنے کا حکم دیے ہیں، آپ ان کی فرما برداری کیجیے، آپ ان کی بات مانیے۔ پھر ماں باپ کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، آپ ان کی ضروریات کو پورا کیجیے۔ ماں باپ کے اندر اگر کمزوری لاحق ہو رہی ہے، ماں باپ کے اندر اگر بے بسی اور لاچاری ہے، تو ان کی کمزوری، ان کی بے بسی اور ان کی لاچاری کو آپ دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ عام طور پر کسی سے کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ بلا جھجک مجھ کو کہیے، میں آپ کے خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر ہو جاؤں گا، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت میں پورا کرنے کے لیے آؤں گا، آپ کی مدد کرنے کے لیے آؤں گا۔ آپ کو اگر کہیں مجبوری لاحق ہو رہی ہے، آپ کو کوئی ستا رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہے ہیں، آپ کو کوئی مار پیٹ رہے ہیں، تو فوراً آپ کے ساتھ آ کے میں کھڑے ہو جاؤں گا، آپ کا سپورٹ کروں گا، آپ کی حمایت کروں گا۔ تو یہ ساری چیزوں کا نام خدمت ہے، یعنی فرما برداری کرنا، اس کی حمایت کرنا، اس کا سپورٹ کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 157 کے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کی حمایت کی، اس کا سپورٹ کیے اور اس کی مدد اور نصرت کی، اور اس نبی کے ساتھ جو چیز نازل کی گئی یعنی قرآن، اس قرآن کی اتباع اور پیروی کی، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دین کی خدمت کے تعلق سے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو ایمان لانے کا ہے اور دین اسلام کی حمایت کرنے کا ہے۔ کوئی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی دین کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی دین کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ کو دین کی حمایت میں، آپ کو دین کی سپورٹ میں، آپ کو دین کی سربلندی کے واسطے اٹھ کر کے کھڑے ہو جانے کا ہے، اس کی حمایت کرنے کا ہے، ظالموں کو جواب دینے کا ہے، ان کو بتلانے کا ہے کہ تم ظالم ہو، تم جاہل ہو، تم نادان ہو۔ ارے جس اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ رب العالمین نے تمہیں آنکھیں دی، جس اللہ رب العالمین نے تمہیں کان دیا، جس اللہ رب العالمین نے تمہیں دل اور دماغ دیا، جس اللہ رب العالمین نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیا، یہ سارے چیزیں صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ کان سے کوئی دیکھتا ہے، آنکھ سے کوئی سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آنکھیں دیکھنے کے واسطے بنائی ہے اور کان سننے کے لیے بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یقین کرنے کا ہے، دین اسلام بھی اللہ رب العالمین نے بھیجا، تو دین اسلام کی بات بھی اسی طریقے سے خلاف نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہارے عقل کا قصور ہے، تمہارے اندر نادانی ہے، تمہارے اندر ناسمجھی ہے، تو دین اسلام کی
حمایت بھی کرنے کا ہے، دین اسلام کی نصرت بھی کرنے کا ہے، دعوت و تبلیغ بھی کرنے کا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے جو کلام الہی نازل کیا ہے اس قرآن کی اتباع اور پیروی کرنے کا ہے، یعنی اس قرآن کے مطابق تمہیں عمل کرنے کا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو خصوصاً اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ رب العالمین نے فرمایا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، تم لوگ اللہ رب العالمین کی مددگار بن جاؤ، تم لوگ اللہ رب العالمین کی مدد کرو، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ماننے والوں سے کہا، اپنے حواریوں سے کہا، اپنے ساتھیوں اور دوستوں سے کہا، من انصاری اللہ، میری اللہ کے واسطے تم میں سے کون مدد کرے گا، تو حواریوں نے کہا، ان کے ساتھیوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مددگار ہیں، اللہ کی مدد کے واسطے ہم تیار ہیں، آپ کی ہر طریقے سے حمایت کریں گے، آپ کی ہر طریقے سے نصرت کریں گے، آپ دین کی دعوت و تبلیغ کیجئے، آپ دین کی نشر و اشاعت کیجئے، ہم آپ کے شانہ بشانہ، آپ کے قدم سے قدم ملا کر، آپ کے کندھے سے کندھے ملا کر کے چلنے کے واسطے تیار ہیں۔ تو جس طریقے سے ان لوگوں نے اعلان کیا اور ان لوگوں نے مدد کا وعدہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے مدد بھی کی، جن لوگوں نے مدد کی اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یہ لوگ ایمان والے ہوئے اور ان میں سے ایک جماعت نے کفر اختیار کیا، نافرمانی اختیار کیا۔ جن ایمان والوں نے اللہ رب العالمین کی خاطر نصرت کا ارادہ کیا، اللہ رب العالمین نے دشمنوں کے مقابل میں ان کی مدد کی اور دشمنوں کے مقابل میں اس کا ساتھ دیا۔ آج ہر جگہ ہم اور آپ مارے کاٹے جا رہے ہیں، شکوے اور شکایت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اسی لیے ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو جا رہا ہے۔ بالکل غلط بات، آپ نام کے مسلمان ہیں، نام اور دعوے کے طور پر آپ ایمان والے ہیں، اگر حقیقی معنوں میں آپ مومن بنیں گے، حقیقی معنوں میں آپ مسلمان بنیں گے، حقیقی معنوں میں آپ اللہ والے بنیں گے، اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اللہ کے دین کے واسطے دعوت تبلیغ کا کام کریں گے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا کام کریں گے، اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر آپ نکلیں گے، اللہ رب العالمین کا آپ کا ساتھ دے گا اور اللہ رب العالمین اس طریقے سے ساتھ دے گا کہ غیر قوم کو، تمہارے دشمنوں کو تمہارا دوست بنا دے گا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، انہوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد عمل کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، دین کی خدمت کرنا فوراً شروع کر دیے۔ جو سمجھدار قسم کے تھے ان کو دین کی باتیں سمجھانے لگے، ان کو دین کی تبلیغ کرنے لگے، دین اسلام کی خوبیاں بتانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 5 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ مل کر کے دین کی خدمت کرنے لگے۔ صحابہ کرام نے پہلے خود عمل کیا، اخلاقی طور پر وہ سدھر گئے، ان کے اندر جو بھی قسم کی برائیاں تھی سارے برائیوں کو چھوڑ دیے، ان کے جو معاملات غلط تھے سارے غلط معاملات کو ترک کر دیے۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا شروع کیا، لوگوں سے میل محبت بڑھانا شروع کیا، لوگوں سے نفرت کرنا چھوڑ دیا، حسد کو ختم کر دیا، بغض و عناد کو مٹا دیا، لوگوں سے دوستی رچائی، جو لوگ ان سے نفرت کرتے تھے ان کو بھی دعائیں دینے لگے، ان کے ساتھ بھی اچھا معاملات کرنے لگے، تو لوگ ان کے اخلاق اور کردار سے بھی متاثر ہونے لگے اور اس کے بعد ان کو بتانے لگے کہ اصل اسلام یہی ہے جس نے ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ہم پہلے شراب پیتے تھے، ہم زنا اور بدکاری کرتے تھے، جب سے ہم نے اسلام قبول کیا ہے ہم نے عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھے، یعنی سیاہ فام تھے، کالے کلوٹے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کیا ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی گئی، اکثر آپ لوگوں نے خطبوں میں سنا ہوگا، ان کے جسم سے کپڑے اتار لیے جاتے تھے،
और नंगे बदन उनको तपती रेत पे दोपहर के वक्त जब बालू बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, बालू में लटा देते थे और ये हिल ना सके, भाग ना सके, इसलिए बड़ा पत्थर उनके सीने पे रख दिया जाता था ताकि यहां से ये भाग ना सके। और उसके बाद उनसे कहा जाता था कि तुम दीन इस्लाम से फिर जाओ, लेकिन वो दीन इस्लाम से फिरे नहीं, बल्कि दीन पर साबित कदम रहे, दीन के अंदर मजबूती के साथ डटे रहे। इन जुल्मों सितम के बावजूद वो कहते रहे, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की बात नहीं की जाएगी, अल्लाह के अलावा न किसी के सामने सर झुकाया जाएगा, न किसी की बात की जाएगी, न किसी की रियादत की जाएगी, न मुश्किलात के वक्त किसी को पुकारा जाएगा, न हाजात और जरूरियात जब हो तो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपना हाथ फैलाएंगे, बल्कि हाजात भी अल्लाह के सामने पेश करेंगे, जरूरियात भी अल्लाह के सामने पेश करेंगे, फरियाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने करेंगे। तो ये दीन पर इस तरीके से साबित कदम रहे, जुल्म और सितम को इस तरीके से बर्दाश्त किया कि कितने काफिर और मुशरिक खुद इनके हालात देख करके इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए। गोया के उन्होंने दीन पर डट करके भी दावत तबलीग की। अब आप देखिए, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले किसके वास्ते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह कत्ल करने के इरादे से निकले थे, कत्ल करने के इरादे से निकले थे। उन्हें रास्ते में अबू नुएम ने कहा, अरे तुम नबी को कत्ल करने के लिए जा रहे हो, अपने घर का ख्याल रखो, तुम्हारे बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर लिए हैं। ये जाते हैं अपने बहन और बहनोई के घर, वहां उनको मालूम हो जाता ये लोग कुरान पढ़ रहे थे। अब अपने बहनोई को इतना पीट रहे हैं, अपने शौहर को बचाने के लिए इनकी बहन उसके ऊपर आ गई, इनको भी मारा पीटा गया। आखिर में उनकी बहन कहती है कि भाई तुझे जो करना है कर ले, लेकिन याद रखना जो चीज हमारे दिल के अंदर रच और बस गई है वो हमारे दिल से, हमारे सीने से निकलने वाला नहीं है। उनका ये जज्बा ईमान देख करके उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पिघल जाते हैं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकले थे वो शख्स इस्लाम कबूल करते हैं, और इस्लाम कबूल करने के बाद दीन इस्लाम के अंदर इतनी मजबूती आ जाती है कि पहले सहाबा किराम छुप छुप करके दीन की तबलीग कर रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलिए अलल ऐलान कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हैं। खाना काबा में आते हैं और यहाँ बमागे दोहल ऐलान करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। कुफार और मुशरिकीन आते हैं, इन लोगों को ज़दोकोब करते हैं, इनको मारते पीटते हैं, लेकिन फिर भी सहाबा किराम ने इस्लाम को नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, इतनी बात बता रहा हूं कि आज हमारे पास अगर इस्लाम है तो सहाबा किराम के बदौलत है। वो अगर दीन की खिदमत न किए हुए होते, वो अगर दीन की दावत और तबलीग न किए हुए होते, वो अगर दीन की नशो इशात न किए हुए होते तो न हमारे पास कुरान होता, न हमारे पास हदीस होती। चूंकि अल्लाह को अपना दीन फैलाने का था, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने दीन की नशो इशात करने का था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका इंतजाम किया। और इंतजाम ये क्या कि सहाबा किराम की जात को उन्होंने चुना, सहाबा किराम के अंदर उतना ईमानी जज्बा पैदा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और इस तरीके से सहाबा किराम के जरिए से हम तक पहुंचा। सहाबा किराम ने जिस्मानी तौर पर भी दावत तबलीग का काम किया। जब जान की जरूरत पड़ी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करके अपने जान को कुर्बान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको पुकारा तो फौरन उनकी आवाज पर लब्बैक करते हुए जमा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कभी कहा कि दीन के खातिर माल की जरूरत है, माल जमा करो, सब जाते थे और माल ला करके इकट्ठा करते थे। किसी के पास अगर रुपया पैसा नहीं रहता था वो यहूदियों के पास जाते थे, उनके यहाँ जाकर के मजदूरी करते थे, काम काज करते थे, और वहां से जो मुट्ठी पर खजूर या जो कुछ मिलता था ला करके अल्लाह के दीन के खातिर यहाँ करके जमा करते थे। तो सहाबा किराम दुनिया की फिक्र कम करते थे, दीन के खातिर ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे और दीन की खिदमत इस तरीके से करते थे। जिसके पास माल होता था तो वो कहते थे मेरा माल आप ले लीजिए दीन के खातिर, मैं अपने माल की खिदमत पेश कर रहा हूं। जिसके पास जिस्मानी कुव्वत होती थी और उनके पास माल और दौलत नहीं होता था, उनको ये माल दिया जाता था और कहा जाता था कि फलां ने माल के जरिए से दीन की खिदमत की, तुम्हें जान के जरिए से दीन की खिदमत करने का है। खुलासा कलाम यह है मेरे भाइयों कि दीन पर मजबूती के साथ अमल किया जाए, और इसमें किसी भी किस्म के मुसीबतें आए, परेशानियां आए तो उसको हर तरीके से बर्दाश्त करने की कोशिश की जाए।
اور اس کے بعد دین کی دعوت و تبلیغ کی جائے. جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ان کا ساتھ دیجئے, ان کے ساتھ نکلیے, آپ ان کو سپورٹ کیجئے. اور اگر اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کوئی غلط غلط باتیں کر رہے ہیں, ان کو آپ اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کیجئے. اور ہمیں جو حق دیا گیا ہے اس طریقے سے آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں. اس طریقے سے دین کی آپ کو حمایت کرنے کا ہے, تو ہر طریقے سے دین کی آپ کو خدمت کرنے کا ہے تاکہ دین آگے بڑھے, دین کا پیغام لوگوں تک عام ہو جائے. دین کا پیغام عام ہوگا تو ہی اس دنیا کے اندر امن و امان اور امن و شانتی پھیلے گی. ورنہ دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے, ہر جگہ لوگ پریشان حال ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے اندر سے دینداری ختم ہو گئی ہے. آج ہم اپنی تو خدمت کر رہے ہیں لیکن دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. آپ کے پاس بے حساب روپیہ پیسہ ہوتا ہے لیکن آپ کے گھر میں عقیقہ ہوگا, آپ کے گھر میں شادی بیاہ ہوگا, آپ کے گھر میں کوئی اور فنکشن ہوگا یا کوئی اور معاملہ ہو جائے گا, آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئیں گے تو بے دریغ روپیہ پیسہ خرچہ کریں گے. لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے گھروں کے بازو میں بہت سارے ایسے ہیں جو یتیم ہیں, کتنے ایسے ہیں جو بیوہ ہیں, کتنے ایسے ہیں انتہائی غریب ہیں, بچے زیادہ ہیں, کھانے والے زیادہ ہیں اور کمائی اور آمدنی کا ذریعہ کم ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں بیماری کے اندر مبتلا ہیں, ان کے پاس دوا دارو کے واسطے پیسہ نہیں ہے. ان لوگوں کا ہمیں خیال نہیں ہے, ان کا خیال کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں دین کے خدمت کے اندر آتی ہیں. دین کی خدمت ہے آپ اللہ کی عبادت کیجئے, اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کیجئے, اللہ کے بندوں کے ساتھ صحیح طریقے سے معاملہ کیجئے. اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے جائز طریقے سے اپنے اوپر بھی خرچہ کیجئے اور اللہ کے بندے اور بندیوں کے اوپر بھی خرچہ کیجئے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ بگاڑ آ گیا ہے. جہاں جہاں دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یا مسجدوں کے اندر بھی پروگرام ہو رہا ہے اس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے.